اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے سیناریو کی اور کیا بہتر پلانز ہو سکتے ہیں۔ تو انڈسٹری موومنٹ پہ ہم نے انڈسٹری سیناریو پہ بات کی، انڈسٹری موومنٹ پہ بات کی۔ آج جو انٹرنل اپ گریڈیشنز ہیں میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بہرحال میں نے کہا نا، میں باقی انڈسٹریز پہ تو کوئی ایجوکیٹڈ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن فارماسیوٹیکل انڈسٹری از این انٹرسٹنگ انڈسٹری اینڈ اوور دی ایئرز اٹ ہیز چینج مینی شیپس ایکچولی۔ یعنی لوگوں کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ کسی زمانے میں تو ہوتی ہی نہیں تھی، برسوں گزر جاتے تھے اور لوگ ایک کی پوزیشن پہ کام کرتے تھے چونکہ پوزیشنز ہی نہیں تھیں، اور اوور آل بھی یہی سیناریو تھا۔ یعنی ڈاکٹرز کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ایسوسیٹ پروفیسر کی پوزیشن نہیں ہوتی تھی، تو اسسٹنٹ پروفیسر سے جو بن گئے وہ ڈائریکٹ بن جائے پروفیسر ہو گئے، اور جو پروفیسر نہیں ہوئے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہی رہ گئے۔ اور سینئر رجسٹرار بھی ایک یعنی اچھی، پھر یہ بھی نہیں ہوتی تھی پہلے، یہ بھی بعد میں کریٹ ہوئی سینئر رجسٹرار کی پوزیشن، پھر ایسوسیٹ پروفیسر کی پوزیشن کریٹ ہوئی، تو لوگوں کے پاس گروتھ کی اپرچونیٹیز آ گئیں۔ سملرلی انڈسٹری میں ہے کہ یعنی لوگ میڈیکل ریپرزینٹیو بنتے تھے تو 20-25 سال میڈیکل ریپرزینٹیو بھی رہتے تھے، اور کچھ لوگوں میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جو ساری عمر میڈیکل ریپرزینٹیو رہ کے اور ریٹائر ہو گئے اسی پوزیشن سے، بیکاز اس لیے نہیں کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے، دے ور گڈ پرفارمرز، لیکن اس لیے کہ کمپنی میں اپرچونیٹی ہی نہیں تھی، کیونکہ فیلڈ مینیجر ہوتے تھے اور وہ بھی خال ہوتے تھے، اور ریجنل مینیجر کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، زونل مینیجر فلاں کا کانسیپٹ نہیں تھا، NSM ایک ہوا کرتا تھا پوری کمپنی میں، اگر ہوتا تھا تو مارکیٹنگ مینیجر کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا۔ سو لوگ کہاں جاتے گرو کر کے؟ آبویسلی وہ اسی پوزیشن پہ دے کیپٹ اسٹکنگ اراؤنڈ بٹ بیکاز دی لائف واز اوکے اینڈ دی سیلریز ور اوکے، سو پیپل اسپینڈ دیئر ہول لائف ان دا سیم پوزیشن، یا زیادہ سے زیادہ فیلڈ مینیجر ہو گئے کوئی 20-25 سال کے بعد، اور اس کے کچھ سال کے بعد ریٹائر ہو گئے وہاں سے، تو ریئرلی لوگ ہیڈ آفس میں پہنچتے تھے۔ پہلے پھر تھنگس چینج اینڈ لاٹ آف نیو پوزیشنز ور کریٹڈ اینڈ آل دیٹ۔ اس کے بعد ہر کمپنی نے، جو گروئنگ کمپنی تھی جس کا سائز ذرا بہتر ہو رہا تھا، انہوں نے پھر جو کریئر ٹریک بنائے، انہوں نے پھر اس میں چھوٹی چھوٹی موومنٹس کی اپرچونیٹیز بنا دیں۔ اب اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں نا، یعنی پہلے یہ تھا کہ جی آپ، ہو سکتا ہے آپ بڑی تیزی سے مارکیٹنگ مینیجر بن جائیں، تو 100 میٹر کی ریس تھی، اب انہوں نے اس کو 110 میٹر کی ہرڈل ریس کر دیا کہ آپ کو ہر سٹیج پہ رکنا ہے بھئی آپ کو، اور کہیں بھی آپ گر سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی میڈیکل ریپرزینٹیو، اسسٹنٹ فیلڈ مینیجر بن سکتے، بلکہ اس سے پہلے تو سینئر میڈیکل ریپرزینٹیو بن سکتا ہے، پروڈکٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ فیلڈ مینیجر بن سکتا ہے، فیلڈ مینیجر بن سکتا ہے، پھر وہ ڈیپٹی RSM ہو سکتا ہے، ریجنل مینیجر، یا ریجنل مینیجر ہو سکتا ہے، پھر وہ زونل مینیجر ہو سکتا ہے، پھر وہ نیشنل سیلز مینیجر ہو سکتا ہے، پھر وہ بزنس یونٹ مینیجر ہو سکتا ہے، پھر وہ مارکیٹنگ مینیجر ہو سکتا ہے، پھر وہ جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہو سکتا ہے، پھر شاید وہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو جائے گا، پھر شاید وہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ ایوری فیو ایئرز دیر از این اپرچونیٹی فار گروتھ، اور ایک لحاظ سے بہرحال اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا اس کے اوپر، بٹ اینی وے جنرلی اسپیکنگ اٹ از گڈ بیکاز دا پیپل کیپ آن موونگ اینڈ اٹ کیپس دیئر مورال اپ، سو آن این اوور آل بیسس اٹس اے گڈ اسٹریٹجی۔ اس وقت بھی انڈسٹری میں، یعنی میں نے کہا نا، میں دیکھتا ہوں اناؤنسمنٹس، آئی ہیو بن پروموٹیڈ ایٹ دس، آئی ہیو گاٹن اے نیو کار ایٹ دس اینڈ دیٹ، دس از گڈ۔ یعنی کمپیئر ٹو انڈسٹری سوئچنگ اوور، آئی تھنک دی امپلائرز آر ڈوئنگ بیٹر کہ وہ اپنے لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسینٹیوائز کر کے ان کو ایک طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کر لیں، اور چونکہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹریسفل سچویشن ہے اوور آل اکانومی کی اور انڈسٹری کی، تو اس میں سب لوگ مل جل کے اور زیادہ محنت کر لیں اور زیادہ اچھی ایفرٹ کر لیں تو سب کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ سو دس از جنرلی اسپیکنگ اے بیٹر آپشن ایکچولی، لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور امپلائرز کے لیے بھی بہتر ہے، چونکہ جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ایک فیملیئر ٹیریٹری میں رہتے ہوئے کچھ نیا کرنا اور کچھ رزلٹ لے کے آنا is easier as compared to a newer territory
جہاں پہ بالکل آپ یقیناً بڑے ایمبیشس ہوں گے، آپ ٹاپ پہ آپ نے اگر جوائن کیا ہے تو ماشاءاللہ آپ کے بڑے پلانز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دیر از اے ہول چین آف کمانڈ ٹل دا لاسٹ پرسن جس نے ایکچولی ایکسیکیوٹ کرنا. دیکھیے نا، اصل بات تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی پیسے تو پیشنٹ نے دینے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی بزنس تو جو آپ کا لاسٹ فرنٹ پرسن ہے، سیلز پرسن ہے، بزنس تو اس نے لے کے آنا ہے. باقی سب لوگ اس کے اوپر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی ایک ویلیو ایڈیشن ہے، میں اسے آؤٹ رائٹلی نگیٹ نہیں کرتا، ان کی ظاہر ہے اپنی اپنی ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ کا فنکشنل یونٹ ہے وہ تو وہ ہے جو آخر میں ہے، اور وہ 8-10 اسٹیپس نیچے ہے. سو ایون اف دی ٹاپ پرسن ہیز گریٹ آئیڈیاز اینڈ گریٹ پلانز اینڈ گریٹ اسٹریٹجیز اینڈ ہی از ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری، لیکن اس سارے پلان اور ساری سوچ اور سب چیزوں کو 8-10 اسٹیپ نیچے آتے آتے اس کی کئی شکلیں بدل جائیں گی، وہ کئی طرح سے ڈائلیوٹ ہونے کا امکان ہوگا، اور وہ شاید اس سے پتہ نہیں ریلیٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کہ یہ کیا ہے، واٹ از دی آل دس ہلا بلو اباؤٹ، ایکچولی کیوں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی. تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، انسینٹیوائز ضرور کیجئے، لیکن تمام لوگوں کو پوری طرح سے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تو آپ آرڈر پہ چلیں کہ جناب میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے کرنا ہے، تو بہرحال اس طرح سے ہو نہیں سکتا 100%. ایک حد تک ہوتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگ راستے نکال لیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بھی مان لی ہم نے اور اپنی بھی کر لی ہم نے، لیکن اس سے پھر آپ کا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا. ہاں دوسرا راستہ ذرا زیادہ تکلیف دہ ہے کہ آپ ہر کسی کو کنونس کریں، اس کو ساتھ لے کے چلیں، یا کم از کم میجورٹی کو تو لے کے چلیں ساتھ، اور مختلف لیئرز کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں تاکہ ایز اے کمبائنڈ یونٹ آگے پروسیڈ کر سکیں. تو انسینٹیوائز ضرور کیجئے، لیکن میری دوسری سجیشن یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلنے کا پروگرام بھی بنائیے، تاکہ پھر آپ کی اوور آل آپ کا مومنٹم اچھا ہو، آپ کی اسٹرینگتھ اچھی ہو، اور آپ کا مارکیٹ پہ امپیکٹ اچھا ہو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.